وہ سوئے لازار پھر جی ناظرین، ہم دیکھ رہے ہیں جامعہ قادریہ رضویہ ٹرسٹ فیصل آباد کے یوٹیوب چینل سے نور قرآن افطار ٹرانسمیشن۔ آج کی ہماری گفتگو میں ہمارے ساتھ شریک ہیں جامعہ قادریہ رضویہ ٹرسٹ فیصل آباد کے ہونہار فاضل مفتی عزیز جہاں مظہری صاحب، جو کہ حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت مبارکہ کے مختلف پہلو ہمارے سامنے رکھ رہے ہیں۔ ابھی بریک ہوگی، بریک کے بعد فوراً ہم اپنے پروگرام کو آگے بڑھائیں گے۔ دیکھتے رہیے، ہمارے ساتھ رہیے۔ بہت جلد بریک کے بعد ہم دوبارہ حاضر خدمت ہوتے ہیں۔ وہ سوئے لازار پھر جی ویلکم، خوش آمدید دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے نور قرآن افطار ٹرانسمیشن کے ساتھ۔ ہمارا اور آپ کا ساتھ آج ہوگا شام 7 بجے تک۔ ہم قبلہ مفتی عزیز جہاں مظہری صاحب کی خوبصورت باتیں سماعت کر رہے ہیں۔ قبلہ مفتی صاحب تصوف کی کتابوں میں حضرت سیدنا داتا علی حجویری، حضرت ابن العربی اور اسی طرح حضرت شیخ عبدالعزیز الدباغ، آپ نے اپنی کتب میں رجال الغیب کا تذکرہ کیا ہے۔ اس پر تھوڑی روشنی ڈالیں، ہمارے ناظرین کو بتائیں یہ رجال الغیب کیا تھے، کون تھے، اور کیا وہ رجال الغیب حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی کی مجلس میں بھی آیا کرتے تھے؟ اس پر اپنی گفتگو ارشاد فرمائیں۔ جی، اولیاء کی 2 قسمیں ہیں جی، اولیاء ظاہر اور اولیاء باطن۔ جی یہی جو اولیاء باطن، جن کو اولیاء مستور بھی کہتے ہیں، یہی اولیاء مستور انہیں رجال الغیب کہا جاتا ہے۔ جی، اور یہ اپنی عاجزی و انکساری کی وجہ سے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں لوگوں کی نظروں سے پوشیدہ کر دے۔ اللہ پاک انہیں لوگوں کی نگاہوں سے پوشیدہ کر دیتا ہے۔ جی، اور حدیث پاک میں یہ اللہ پاک کے اتنے مقربین ہوتے ہیں کہ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ ان اولیائی تحت قبائی لا یعرفہم غیری، کہ کچھ میرے اولیاء، میرے بندوں میں سے میرے اولیاء ایسے ہیں کہ جن کو میں نے اپنی چادر رحمت کے نیچے چھپا دیا ہے، میرے علاوہ انہیں کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ اور یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں حدیث پاک میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اگر تم سفر کرتے ہوئے کسی صحرا میں جا رہے ہو اور صحرا میں تمہاری سواری گم ہو جاتی ہے یا تمہیں کوئی مشکل پیش آ جاتی ہے تو وہاں اللہ تعالیٰ کے بندوں کو آواز دیا کرو۔ اور آواز کیسے دینی ہے؟ یا عباد اللہ اعینونی، یا عباد اللہ اعینونی، کہ اے اللہ کے نیک بندو، اے اللہ کے بندو میری مدد کو پہنچو۔ تو کیا ہوگا؟ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّهُ سَيُعَانُ، جی، جیسے ہی وہ آواز دے گا تو اللہ پاک وہ جو مستور اولیاء مستور ہیں جنہیں رجال الغیب کہتے ہیں، اللہ پاک ان کو بھیجے گا، وہ آ کے اس کی مدد بھی کر دیں گے اور اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ میں یہاں پر یہی وہ لوگ ہیں۔ روکوں گا، یہ حدیث مبارکہ پر عام عوام الناس کو بھی میرا خیال ہے کہ عمل کرنا چاہیے۔ اگر کہیں ایسے حالات بنتے ہیں تو ان حالات میں رجال الغیب کو پکارنا چاہیے، اور اگر عربی میں نہیں پکار سکتے تو کم از کم اردو میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ اے اللہ کے بندو ہماری مدد کے لیے آؤ۔ اور یقیناً نبی پاک کی حدیث مبارکہ کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم یہ یقین رکھتے ہیں کہ جب ہم
اس نیت سے پکاریں گے تو وہ رجال الغیب ضرور ہماری مدد کے لیے پہنچے. جی بالکل ایسے ہی ہے. جی بالکل ایسے ہی ہے کہ جب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تو ہمارا اس پہ یقین ہے، اور ایک بندہ مومن کا یقین ہونا بھی چاہیے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پاک سے جو بات نکلتی ہے وہ یقیناً حق ہی ہوتی ہے. اور یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں ڈاکٹر اقبال نے بھی اپنے الفاظ میں، اپنے اشعار میں اشارہ کیا تھا کہ یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی. یہی وہ لوگ ہوتے ہیں جو نظر نہیں آتے، رجال الغیب انہیں کہتے ہیں، نظر نہیں آتے لیکن موجود ہوتے ہیں. اس کی مثال آپ اگر حضور شہنشاہ بغداد رحمہ اللہ تعالیٰ کے بچپن میں دیکھیں تو آپ جب مکتب جایا کرتے تھے، پڑھنے کے لیے جایا کرتے تھے، تو اس وقت آپ کو چھوڑنے کے لیے اللہ پاک کے فرشتے جایا کرتے تھے. یہ بہجت الاسرار میں لکھا ہے کہ جب آپ مکتب جایا کرتے تو فرشتے ساتھ ہوتے تھے. تو ایک دن آپ مکتب جا رہے تھے تو ایک اللہ کے ولی سے آپ کی ملاقات ہوئی رستے میں، بچپن تھا آپ کا، تو انہوں نے آپ کو دیکھتے ہوئے فرشتوں سے پوچھا ما ھذا الصبی، یہ بچہ کون ہے؟ تو آگے فرشتوں نے جواب دیا ھذا من بیت الاشراف، یہ سادات گھرانے کے ایک عظیم چشم و چراغ ہیں. تو جب انہوں نے یہ جواب دیا تو آگے سے اس اللہ کے ولی نے فرمایا کہ میں ان قریب دیکھ رہا ہوں کہ اللہ پاک انہیں مستقبل میں بڑی بڑی شانیں عطا کرنے والا ہے. تو حضور شہنشاہ بغداد کہتے ہیں یہ پہلا موقع تھا میرے بچپن کا جب میں نے اللہ کے ایک ولی سے ملاقات کی، انہوں نے میرے بارے میں فرشتوں سے پوچھا اور فرشتوں نے انہیں جواب دیا. تو کہتے ہیں اسی وقت وہ اللہ کے ولی غائب ہو گئے. اس کے بعد آپ فرماتے ہیں 40 سال کے بعد میں نے ان کو دیکھا، 40 سال کے بعد وہ میرے سامنے آئے تو میں نے انہیں پہچان لیا. تو یہ رجال الغیب کا جو معاملہ ہے، یہی شیخ ابو سعید کیلوی رحمہ اللہ تعالیٰ جو آپ کے مصائب میں سے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جس دن آپ نے یہ فرمایا نا کہ قدمی حاضی علی رقبۃ کل ولی اللہ، کہ میرا قدم تمام اولیاء کرام کی گردنوں پر ہے، جتنے تک میں ولایت کی مہر نہیں لگاتا اتنے تک کوئی ولی مقام ولایت تک نہیں پہنچ سکتا. فرمایا جس دن آپ نے یہ فرمایا نا تو میں نے دیکھا کہ 70,000 رجال الغیب ہوا میں معلق تھے. اللہ اکبر. 70,000 رجال الغیب ہوا میں معلق تھے. اور شیخ ابو سعید کیلوی رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان سب نے بیک زبان ہو کے کہا لا بل علی راسی و عینی، کہ آپ تو یہ فرما رہے ہیں نا کہ میرا قدم تمام اولیاء کی گردنوں پر ہے، ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ ہماری صرف گردنوں پر نہیں ہے بلکہ ہمارے سروں پر بھی ہے، ہماری آنکھوں پر بھی ہے. حضور شہنشاہ بغداد کی محفل میں رجال الغیب بھی آ کے آپ کے واعظ کو سنا کرتے تھے اور آپ کے واعظ سے جو ہے نا نصیحتیں حاصل کر کے آگے لوگوں کے تزکیہ نفس کے لیے کام کرتے تھے. میں اپنی بات کو آگے بڑھاؤں گا. آپ کی جو سیرت کی کتب مارکیٹ کے اندر موجود ہیں ان میں اس بات کا تذکرہ ملتا ہے کہ آپ کی دعا سے تقدیریں بدل جاتی تھیں. تو میں چاہوں گا کہ آپ ہمارے ناظرین کے لیے آپ کی حیات طیبہ سے جو ایسے واقعات ہیں ان پر روشنی ڈالیں کہ آپ نے دعا فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے تقدیر بدل دی. اس پر آپ ارشاد کریں. سب سے پہلے تو آپ یہ سمجھیں کہ میں ناظرین کی علم میں اضافہ کے طور پہ ایک بات عرض کر دیتا ہوں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ حضور شہنشاہ بغداد کو اللہ پاک نے یہ مقام عطا فرمایا ہے کہ آپ خود فرمایا کرتے تھے کہ الانس لہم مشائخ والجن لہم مشائخ والملائکۃ لہم مشائخ وانا شیخ کل. فرمایا انسانوں میں بھی مشائخ بڑے بڑے بزرگ ہوتے ہیں، جنات میں بھی بڑے بڑے بزرگ ہوتے ہیں اور ملائکہ میں بھی بڑے بڑے بزرگ فرشتے ہیں. وَأَنَا شَيْخُ كُلٍّ، اللہ پاک نے مجھے یہ مقام عطا فرمایا ہے، مجھے یہ شان عطا فرمائی ہے کہ میں انسانیت میں جتنے بڑے بڑے بزرگ ہیں میں ان کا بھی شیخ ہوں، جنات میں جتنے بڑے بڑے بزرگان دین ہیں میں ان کا بھی شیخ ہوں، اور ملائکہ کے اندر جو بزرگ فرشتے ہیں اللہ پاک نے مجھے ان کے بھی شیخ ہونے کا رتبہ اور مقام عطا فرمایا. باقی جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ آپ کی دعا سے اللہ پاک جو ہے نا تقدیر بدل دیتا تھا،
تو یہ بہت سارے اولیاء کاملین ایسے ہیں کہ جن کی دعا سے اللہ پاک تقدیر کی ایک قسم ہے اس کو بدل دیتا ہے. یعنی ایک تو تقدیر مبرم ہے نا، وہ تو ٹال ہی نہیں سکتی، وہ تو اٹل ہے، اللہ پاک کے کلمات تبدیل نہیں ہو سکتے، جو اس نے تقدیر میں لکھ دیا ہے وہ تبدیل نہیں ہو سکتی. اصل میں تقدیر کی دو قسمیں ہیں، ایک تقدیر مبرم اور دوسری تقدیر معلق. تقدیر مبرم یہ ہے کہ اس میں کسی کو تصرف حاصل نہیں ہے، اللہ پاک کی جو فیصلہ فرما دیتا ہے اس میں اٹل ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، اللہ پاک کے کلمات تبدیل نہیں ہوتے، اس میں کوئی امکان والی بات نہیں ہے. جہاں تک تقدیر معلق کا تعلق ہے تو وہ اولیاء کاملین اور صلحاء کی دعاؤں سے اللہ پاک نے جو ان کو مقام عطا کیا ہوتا ہے، ان کی دعاؤں سے اللہ پاک اس تقدیر کو ٹال دیتا ہے. اور انہی میں سب سے جو بلند مقام اس حوالے سے حاصل ہے وہ حضور شہنشاہ بغداد سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کو حاصل ہے. ایک دن آپ بیٹھے تھے، ایک دن آپ تشریف لائے تو چند لوگ بیٹھے تھے، چند لوگ بیٹھے تھے، آپ تشریف لائے تو وہ گفتگو کر رہے تھے، اور ان کی گفتگو یہ تھی کہ کامل ولی وہ ہوتا ہے جو بیٹھا تو فرش زمین پہ ہوتا ہے لیکن اس کی نگاہ جو ہے لوح محفوظ تک جاتی ہے. آپ نے جب ان کی باتوں کو سنا، اس بات کو سنا کہ کامل ولی وہ ہوتا ہے جو بیٹھا تو فرش زمین پہ ہے لیکن اس کی نگاہ لوح محفوظ تک جا رہی ہوتی ہے، آپ نے یہ کلمات سنے تو آپ مسکرانے لگ گئے. مسکرا کے فرمایا میرے نزدیک وہ کامل ولی نہیں ہے بلکہ وہ ناقص ولی ہے. تو مریدین نے پوچھا حضرت جو شخص فرش زمین پہ بیٹھا ہے اور اس کی نگاہ لوح محفوظ تک جا رہی ہے، اگر وہ بھی ناقص ہے تو پھر کامل کون ہے؟ آپ نے فرمایا میرے نزدیک کامل ولی وہ ہے جو لوح محفوظ پہ نہ لکھا ہو اسے لکھوا بھی سکے اور لکھے ہوئے کو مٹا بھی سکے. میرے نزدیک وہ کامل ولی ہوا کرتا ہے، اور اس کی کئی مثالیں موجود ہیں. یہاں پہ ہم ایک چھوٹی سی بریک لیں گے، اس کے بعد پھر اپنی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. وہ سوئے لازار پھر آپ نے فرمایا ایسے کرو کہ کعبہ شریف کو خالی کرا دو، صحن کعبہ کو خالی کروا دو. کوئی بھی شخص کعبہ شریف کا طواف نہ کر رہا ہو سوائے اس بندے کے. وہ بندہ جب کعبہ شریف کا طواف کرے گا تو اس کے طواف کرتے ہوئے اس وقت روئے زمین پر کوئی بھی طواف نہیں کر رہا ہوگا. جو عبادت وہ کر رہا ہوگا ایسی عبادت پوری روئے زمین پہ کوئی نہیں کر رہا ہوگا، تو اس کی بیوی طلاق ہونے سے بچ جائے گی. سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ بہت خوب فرمایا. اس میں ہم بات کو آگے بڑھاتے ہیں کہ عالم اسلام میں ہم آج بھی دیکھتے ہیں کہ ان کو صدیاں گزر گئیں لیکن لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت آج بھی باقی ہے، اور پوری دنیا کے مسلمان ان کی بارگاہ میں حاضری کو شرف جانتے ہیں. اس پر تھوڑی روشنی ڈالیں کہ اس کے پیچھے آپ کیا وجوہات سمجھتے ہیں، کیا اسباب سمجھتے ہیں، لوگوں کے دل جو ان کی طرف کھینچے چلے آتے ہیں، اس کے پیچھے کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ صدیاں گزر جانے کے بعد آج بھی حضور شہنشاہ بغداد کے ساتھ لوگ پیار اور محبت کا رشتہ قائم رکھے ہوئے ہیں. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد اعمال صالح کرتے رہے، نیک اعمال کرتے رہے، اللہ پاک لوگوں کے دلوں میں ان لوگوں کی محبت ڈال دیتا ہے، لوگوں کے دلوں میں ان کا پیار ڈال دیتا ہے. پھر یہ نہیں دیکھا جاتا کہ وہ دنیا کے کس کونے میں بیٹھا ہوتا ہے. وہ شخص جو اللہ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری میں زندگی گزارنے کے بعد زندگی گزارتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا محبوب بن جاتا ہے، تو پھر اس کے لیے یہ نہیں دیکھا جاتا کہ وہ دنیا کے کس کونے میں بیٹھا ہے. وہ جہاں پہ بھی بیٹھا ہوتا ہے دنیا کے کونے کونے سے موجود لوگوں کے دل اس کی محبت میں تڑپتے نظر آتے ہیں. یہی وجہ ہے
اس کی ایک مثال ہمیں احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی ملتی ہے۔ حضور نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ اذا احب اللہ العبد نادى جبریل ان اللہ یحب فلانا فاحببہ، کہ جب اللہ تعالیٰ کسی شخص سے محبت کرتا ہے، اسے محبوب بنا لیتا ہے، تو جبریل امین کو بلاتا ہے، اور جبریل امین کو بلا کے فرماتا ہے، جبریل میں اپنے اس بندے سے پیار کرتا ہوں، میں نے اسے اپنا محبوب بنا لیا ہے، فاحببہ، تو بھی اس سے پیار کر۔ اب جبریل امین استاذ الملائکہ، نوریوں کے سردار، ملائکہ کے سردار کو حکم دیا جا رہا ہے کہ یہ انسان خاکی جو فرش زمین پہ بیٹھا ہے اس کے ساتھ محبت اور پیار کا رشتہ جوڑ لے۔ اب کیا ہوتا ہے، جبریل امین اس انسان خاکی کے ساتھ اپنا پیار اور محبت کا رشتہ جوڑ لیتے ہیں۔ پھر حکم ہوتا ہے جبریل امین کو کہ اے جبریل امین، تمام آسمانوں پہ منادی کر دو کہ ان اللہ یحب فلانا فاحبوہ، کہ اللہ پاک زمین پہ بیٹھے فلاں بندے کے ساتھ پیار کر رہا ہے، محبت کر رہا ہے، اسے اپنا محبوب بنا لیا ہے، اے تمام آسمان والو تم سارے کے سارے اس سے محبت کرو اور پیار کا رشتہ اس کے ساتھ جوڑ لو۔ تو پھر کیا ہوتا ہے، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَيُحِبُّهُ أَهْلُ السَّمَاءِ، اللہ اکبر، آسمان پہ جتنی بھی مخلوق ہے وہ ساری کی ساری آسمان والے اس بندے کے ساتھ پیار اور محبت کا رشتہ جوڑ لیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب بیٹھا تو وہ فرش زمین پہ ہے لیکن اس کے چرچے آسمانوں پہ ہو رہے ہیں، اس کے ساتھ محبت کا اظہار آسمانوں پہ ہو رہا ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس محبت کو پھر صرف آسمان تک محدود نہیں کیا جاتا، بلکہ آگے فرمایا ثم یودع لہ القبول فی الارض، وہ جو قبولیت، وہ جو مقبولیت اس کی آسمانوں پہ جاری و ساری ہے، اس مقبولیت کو اللہ پاک زمین پہ بھی اتار دیتا ہے۔ ماشاءاللہ، زمین پہ رہنے والے جتنے لوگ ہیں ان کے دلوں میں بھی اس کا پیار ڈال دیتا ہے۔ اب یہی وجہ ہے جب ہم اس قرآن پاک کی اس آیہ کریمہ اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تناظر میں دیکھتے ہیں کہ وہ شخص، وہ ذات، وہ ہستی جو اللہ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بن کے ان کے ساتھ مخلص ہو جاتا ہے تو اللہ پاک اسے یہ مقام عطا کر دیتا ہے کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے وہ سارے کے سارے اس کے ساتھ پیار و محبت کا رشتہ جوڑ لیتے ہیں۔ آج یہی وجہ ہے، اب اگر ہم قرآن و حدیث، قرآن کی آیہ کریمہ اور اس حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تناظر میں جب شہنشاہ بغداد حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس مقبولیت کو دیکھتے ہیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ ہمارا نہ تو کوئی ان سے خون کا رشتہ ہے، نہ ہی کوئی برادری ہے، نہ ہی کسی اور قسم کا تعلق ہے، فقط اتنا تعلق ہے کہ انہوں نے اپنے رب کو منایا اور رب کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو منایا، تو اللہ پاک نے ہمارے دلوں میں اور تمام عالم اسلام کے دلوں میں حضور شہنشاہ بغداد کی محبت اور پیار صاحب کہ اس میں صرف آج ہی نہیں بلکہ آپ کے زمانے میں بھی آپ کی جب مجلس ہوتی تھی تو کتب میں لکھا ہے کہ آپ کی مجلس میں بے شمار اور لا تعداد لوگ شریک ہوتے تھے۔ میں چاہوں گا کہ آپ اس پہ بھی تھوڑی روشنی ڈالیں کہ آپ کی جو مجالس ہوتی تھیں وہاں پر لوگوں کا ہجوم کس قدر ہوتا تھا اور وہ کیسے اکٹھا ہو جاتا تھا۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ لوگ بہت زیادہ تعداد میں آتے تھے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ تو یہ نظر آتی ہے کہ آپ کی جو مجلس واعظ ہوا کرتی تھی اس میں انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی ارواح طیبات اور بالخصوص حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک برکت اور فیض عطا کرنے کے لیے تشریف لایا کرتی تھیں، اور یہ کوئی ناممکن نہیں ہے۔ جی امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں لکھا ہے کہ انہ وسائر الانبیاء علیہم الصلوۃ والسلام، کہ تمام انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام اور بالخصوص حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ مجلس واعظ میں تشریف لایا کرتے تھے، اور یہ کوئی ناممکن بات نہیں ہے۔ جی امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت فرمائی ہے کہ انہ وسائر الانبیاء علیہم الصلوۃ والسلام اذن لهم فی الخروج من القبور للتصرف فی الملکوت العلوی والسفلی، کہ اللہ تعالیٰ تمام انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کو اور بالخصوص حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو
یہ اجازت عطا فرماتا ہے کہ وہ اپنی قبور سے، اپنے مزارات سے نکل کر ان جیسے بزرگان دین کی محافل اور مجالس میں ملکوت سفلی اور علوی میں ان کو فیض عطا کرنے کے لیے تشریف لے جایا کرتی ہیں۔ اور یہ آپ کی محفل میں ایک بار نہیں ہوا، بلکہ اس کا اظہار یہ صرف اتنے تک محدود نہیں ہے کہ امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا تو بس یہ لکھنے لکھانے تک کی بات ہے، یہاں تک بات محدود نہیں ہے، بلکہ اس کا عملی طور پہ اظہار ہوتا تھا۔ آپ کے مصاحب میں سے ایک بزرگ گزرے ہیں شیخ ابو سعید کیلوی رحمہ اللہ تعالیٰ، وہ آپ کی مجلس میں، آپ کی محفل میں حاضر رہا کرتے تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے کئی مرتبہ آپ کی مجلس واعظ میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے، اور اس سے بڑھ کے اگر آپ اس کو دیکھنا چاہیں تو شیخ علی بن حیتی رحمہ اللہ تعالیٰ ایک بہت بڑے بزرگ جو آپ کے ہم عصر تھے، تو آپ کے مرید بھی تھے، آپ کی محفل میں بیٹھا کرتے تھے، آپ کی مجلس میں بیٹھا کرتے تھے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ آپ وعظ فرما رہے ہیں، وعظ فرماتے فرماتے آپ خاموش ہو گئے، اور خاموشی کے بعد لوگوں کو بھی خاموش کروا دیا، اپنا ممبر چھوڑا اور ممبر چھوڑ کے آ کے شیخ علی بن حیتی کے سامنے ایسے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو گئے، ایسے ادب و احترام کے ساتھ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں۔ اب کافی دیر کھڑے رہے، کھڑے رہنے کے بعد جب شیخ علی بن حیتی بیدار ہوئے تو شیخ علی بن حیتی رحمہ اللہ تعالیٰ کو آپ نے فرمایا کہ تیری زیارت میں، تیرے خواب میں میرے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم میرے نانا جان تشریف لائے تھے، اور یہ بتاؤ کہ انہوں نے آپ کو وصیت کیا کی ہے؟ تو انہوں نے آگے عرض کی کہ مجھے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی بن حیتی اس مجلس واعظ کو کبھی بھی چھوڑا نہ کرو۔ اور پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ شیخ علی بن حیتی رحمہ اللہ تعالیٰ سے لوگوں نے پوچھا بعد میں کہ آخر وجہ کیا تھی کہ آپ نے وعظ فرماتے فرماتے وعظ کو جو ہے نا ختم کیا اور آپ کے سامنے آ کے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو گئے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو شیخ علی بن حیتی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں خواب میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر رہا تھا، اور شہنشاہ بغداد بیداری کی حالت میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر رہے تھے۔ تو آپ کی مجلس واعظ میں صرف یہ نہیں ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے تھے، یہی شیخ ابو سعید کیلوی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے اکثر اوقات حضرت سیدنا خضر علیہ السلام کی زیارت بھی کی ہے۔ تو یہ مبارک روحیں فیض عطا کرنے کے لیے ان کی مجلس واعظ میں آیا کرتی تھیں، اور ان کے واعظ میں جو اثر ہوا کرتا تھا اس وجہ سے لوگ بہت زیادہ عوام الناس اور بہت زیادہ تعداد میں لوگ آ کے آپ کے واعظ میں شرکت کر کے۔ ناظرین، ہم دیکھ رہے ہیں نور قرآن افطار ٹرانسمیشن، جو کہ جامعہ قادریہ رضویہ ٹرسٹ فیصل آباد کے یوٹیوب چینل سے آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے۔ ہمارا ساتھ آپ کے ساتھ 7 بجے تک رہے گا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ یقیناً آپ ہمارے اس پروگرام کو پسند کریں گے اور اس پر ہمیں اپنی بہترین رائے پیش فرمائیں گے۔ بریک لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم اپنے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ وہ سوئے لازار پھر جی مفتی صاحب، جیسے آپ نے اپنی گفتگو میں ارشاد فرمایا کہ حضور شہنشاہ بغداد فرماتے ہیں کہ کامل ولی وہ ہے کہ جو لوح محفوظ پہ نہ لکھے ہوئے کو لکھوا لے۔ تو ہم چاہیں گے کہ آپ ہمارے ناظرین کو آپ کی سیرت سے کچھ ایسے واقعات ارشاد فرمائیں کہ جو آپ نے تقدیر معلق کو ٹالا ہو، آپ نے رب کائنات کے ہاں دعا مانگی اور وہ تقدیر معلق بدل گئی۔ ایسے کچھ واقعات اگر آپ کی نظر میں ہیں تو آپ وہ ارشاد فرمائیں۔ جی، سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ تعالیٰ، جو کہ صلیبی جنگوں کے بہت بڑے بادشاہ ہیں، جنہیں صلیبی جنگوں کا شہنشاہ بھی کہا جاتا ہے، تو سلطان صلاح الدین ایوبی کے والد حضرت سیدنا نجم الدین
رحمہ اللہ تعالیٰ، یہ حضور شہنشاہ بغداد کے لنگر خانے کے انچارج ہوا کرتے تھے۔ جی جی ایک دن آپ لنگر خانے میں تشریف لے گئے تو دیکھا کہ نجم الدین حضرت سیدنا نجم الدین رحمۃ اللہ علیہ پریشان بیٹھے ہیں۔ تو آپ نے پوچھا کہ نجم الدین کیا وجہ ہے، آج میں تمہیں بڑا پریشان دیکھ رہا ہوں۔ تو حضرت سیدنا نجم الدین رحمہ اللہ تعالیٰ نے عرض کی، حضور آپ کو پتہ ہے کہ میرے ہاں کوئی بیٹا نہیں ہے، میری خواہش یہ ہے کہ اللہ پاک مجھے بیٹا عطا کرے، کیونکہ بڑھاپا آ رہا ہے، وقت جو ہے نا بڑی تیزی کے ساتھ بیتتا جا رہا ہے، تو میں چاہتا ہوں اللہ پاک مجھے بیٹا دے جو میں آپ کے زیر تربیت اسے آپ کے راستے پہ چلاؤں، آپ سے تربیت دلواؤں، جی جی، وہ آپ کی مجلس میں بیٹھے اور آپ سے کچھ سیکھے۔ جی تو حضور شہنشاہ بغداد نے جب ان کی اس پریشانی کو دیکھا تو آپ مراقبے میں چلے گئے۔ جی، مراقبے میں جا کے کچھ دیر کے بعد جب واپس آئے تو حضرت سیدنا نجم الدین رحمہ اللہ تعالیٰ کو فرمایا کہ نجم الدین میں نے لوح محفوظ پر دیکھا ہے تیری قسمت میں بیٹا لکھا نہیں ہے۔ اللہ، میں نے لوح محفوظ تک جا کے دیکھا ہے کہ وہاں بیٹا نہیں، تیری قسمت میں بیٹا لکھا نہیں ہے۔ اللہ اللہ اللہ۔ جب حضرت سیدنا نجم الدین رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات سنی تو وہ بہت اور زیادہ پریشان ہو گئے، مسجد میں آ کے بیٹھ کے زار و قطار رونے لگ گئے۔ اللہ اللہ اللہ، چونکہ وہ خدمت گزار تھے، لنگر خانے کے انچارج تھے، بہت ساری زندگی ان کی خدمت کرتے کرتے گزر گئی تھی۔ تو حضور شہنشاہ بغداد کو بڑا پیار آیا، رحم آیا، پیچھے مسجد میں آ گئے، مسجد میں آ کے پھر ان کے پاس بیٹھ کے آپ مراقبے میں چلے گئے۔ مراقبے سے جب واپس آئے تو واپس آ کے فرمایا، نجم الدین میں نے لوح محفوظ پہ جا کے دیکھا تیری قسمت میں بیٹا لکھا نہیں تھا لیکن میں نے لکھوا دیا ہے۔ اللہ اکبر، اب اللہ پاک تمہیں بیٹا بھی عطا کرے گا کیا بات ہے، اور سلاطین عالم میں اس کا نام ہوگا، نام بھی ہوگا، اللہ تعالیٰ بیٹا بھی عطا کرے گا جی، اور سلاطین عالم میں اس کا ایک نام ہوگا۔ پھر دنیا نے دیکھا کہ اللہ پاک نے انہیں بیٹا بھی عطا فرمایا، اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ تعالیٰ، اور وہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ تعالیٰ جن کی ساری تربیت خود حضور شہنشاہ بغداد نے کی ہے۔ آپ نے ایک مدرسہ قائم کیا ہوا تھا حرکت المجاہدین کے نام سے، جن میں بڑے جس مدرسے میں بڑے مجاہد سپہ سالار جیسے سلطان نور الدین زنگی رحمہ اللہ تعالیٰ، یوسف بن تاشفین رحمہ اللہ تعالیٰ اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ تعالیٰ جیسے لوگ بیٹھ کے آپ سے جو ہے نا سیکھا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ان لوگوں کی حضور شہنشاہ بغداد کی تربیت کا اثر ہے کہ جب یہ لوگ جایا کرتے تھے کسی مہم پہ، جنگیں لڑنے کے لیے جایا کرتے تھے تو اپنے ساتھ بڑے صوفیاء اور بزرگوں کو لے کے جایا کرتے تھے۔ جو علاقہ فتح کرتے تھے اس علاقے میں ایک صوفی، ایک بزرگ کی ڈیوٹی لگا دیتے تھے، وہ لوگوں کا تزکیہ کیا کرتے تھے۔ اللہ، تو ایک تو یہ ہے وہ سوئے لازار پھر ایک ابدال تھے، وہ مقام ابدالیت سے گر گئے۔ حدیث پاک میں ہے ملک شام میں 40 ابدال رہتے ہیں، بہم یمترون و بہم یرزقون۔ اللہ پاک اس پوری کائنات کو رزق بھی انہی کا صدقہ دیتا ہے اور بارش بھی انہی لوگوں کا صدقہ ملتی ہے۔ تو وہ ابدال کسی غلطی کی وجہ سے مقام ابدالیت سے گر گئے، تو وہ 360 اولیاء کے دروازے پہ گئے اور دستک دی کہ مجھے وہ مقام جو میرا کھویا ہوا مقام ہے وہ واپس مل جائے۔ جس کے دروازے پہ بھی گئے انہوں نے یہی کہا کہ لوح محفوظ پر تجھے شقی لکھ دیا گیا ہے، بدبخت لکھ دیا گیا ہے۔ کسی ایک کے پاس گئے تو انہوں نے کہا اذهب الی بغداد، تو بغداد چلا جا، یہ جو تجھے لوح محفوظ پر شقی لکھ دیا گیا ہے اگر تیری تقدیر بدل سکتی ہے تو بغداد شریف کے اندر حضور شہنشاہ بغداد کے آستانِ پاک پہ بدلے گی۔ وہ آئے، جب بارگاہ غوثیت میں جانا چاہتے تھے، صحن میں پہنچے تو ایک خوف ستاری ہو گیا کہ اگر حضور غوث پاک نے یہ پوچھ لیا کہ تم وقت کے ابدال تھے اور غلطی تم سے کیسے ہوئی کہ اللہ پاک نے تمہیں مقام ابدالیت سے گرا دیا، تو یہ خوف طاری ہوا، تو اس خوف کی وجہ سے ٹانگیں کانپنے لگ گئیں
جو ہی ٹانگیں کانپی، جسم بے جان ہوا تو زمین پہ گر پڑے۔ زمین پہ گرے تو پیشانی کے بل جب گرے نا تو حضور شہنشاہ بغداد کے صحن کی مٹی جب ان کے ماتھے پہ لگی تو آواز آئی، یا فلان قد لطخت جبہتک بتراب باب محبوبی افوت عن خطیئتک وآتیتک مقاما اعلی من مقام السابق۔ اے اللہ کے بندے، قد لطخت جبہتک بتراب باب محبوبی، اب تیرے ماتھے پر میرے محبوب بندے کے ویڑے کی مٹی لگ گئی ہے۔ بے تراب باب محبوبی، میرے محبوب بندے کے صحن کی مٹی لگ گئی ہے۔ اس مٹی لگنے کا اثر یہ ہے کہ افوت عن خطیئتک، تیری وہ خطا جو تھی ہم نے اسے معاف کر دیا ہے۔ وآتیتک مقاما اعلی من مقام السابق، جو تیرا پہلا مقام تھا اس پہلے مقام سے بھی بڑھ کے بلند و بالا مقام تجھے عطا فرما دیا ہے۔ تو بارگاہ وسیعت میں آ کے تقدیریں بدل جاتی ہیں۔ ماشاءاللہ مفتی صاحب، بہت سارا شکریہ، آپ تشریف لائے۔ ناظرین، ہمارا وقت اختتام کو پہنچتا ہے۔ انشاءاللہ ہمارا اور آپ کا ساتھ کل اسی طرح شام 6 سے 7 بجے تک ہوگا۔